بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا پیارا اور معزز ترین مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی، سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ تو رمضان المبارک کے یہ مبارک مہینے کے روزے آ رہے ہیں اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے رمضان المبارک کے چاند کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اپنی من کی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں اور اللہ پاک اپنی رحمت اور برکت سے ان کی جھولیاں بھر دے۔ تو جھولیاں بھرنے کے لیے یا بھروانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ چند باتیں بھی نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے کہ ہم کیسے اللہ پاک سے مانگیں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ پاک کے لیے روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ فضیلتیں ہیں ان روزہ داروں کے لیے جو کہ صبح سے شام تک اللہ پاک کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ اگر چھپ کر کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں تو اس سے کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، لوگوں کو وہ بتا دیں کہ ہاں ہم نے روزہ رکھا ہے، لیکن وہ روزہ اللہ پاک کے لیے رکھتے ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ بندے اور میرے درمیان ایک جزا ہے اور اس کی جزا اس بندے کو میں خود عطا کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ماہ رمضان میں مجالس ذکر میں شامل ہونے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت میں یہ میرے عرش کے سایہ تلے ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں جو نیکیاں کرتا ہے اسے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور جو بدی کرتا ہے اسے 70 گنا زیادہ اس کا عذاب دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی چاند رات کی بات ہو رہی ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا ہے۔ اور جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے، یعنی لگاتار روزے رکھے، اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں، یعنی کہ تہجد کے وقت۔ تو آپ نے رمضان المبارک میں
سحری سے چند تھوڑی دیر پہلے اٹھ جانا ہے اور تہجد کی ادائیگی کو اپنے اوپر واجب کر لینا ہے۔ تہجد کی ادائیگی آپ نے پورا رمضان المبارک جاری و ساری رکھنا ہے۔ جتنے کام کاج ہیں سارے مکمل کر لیجئے۔ رمضان المبارک میں بالکل فری ہو کے آپ نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ یوں تو سارا سال ہی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تمام گناہوں، تمام برائیوں کو چھوڑ کر بس اللہ کے ذکر میں لگ جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی مہینے کے صدقے میں ہمیں بخش دے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرا چینل دیکھنے سننے والی تمام اسلامی بہنوں اور تمام اسلامی بھائیوں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو کہ اللہ پاک کے بہت ہی خاص ولی اللہ ہیں، اور آپ کا عرس مبارک یکم رمضان المبارک ہے، آپ نے چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا ارشاد فرما دی اور فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ایک ذکر کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی من کی مرادیں پوری اس کی فرما دیتا ہے۔ تو وہ ذکر خیر، وہ خاص ذکر کون سا ہے؟ تو آپ نے چاند کو دیکھ کر یہ حضور غوث اعظم کا بتایا ہوا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم کی سفارش سے بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ کے اپنے مریدین پر خاص نظر رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو حضور غوث اعظم کا ایک فرمان سناؤں گی۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اللہ پاک کا ایک نام یعنی یا اللہ یا رحمان، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک نام، آپ بھی کوئی بھی ایک نام پڑھ لیں یا دونوں ملا کر پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس کا کثرت کے ساتھ ورد کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ نام 100 مرتبہ لگاتار پڑھنا ہے، اور آپ نے 33 بار حضور غوث اعظم کا نام یا مولانا محی الدین نور اللہ، یا مولانا محی الدین نور اللہ، یہ آپ نے 13 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک، پھر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کریں، اے میرے پیر و مرشد، آپ اپنے وسیلے سے، آپ کے وسیلے سے میں اللہ پاک سے مانگتی یا مانگتا ہوں میری فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسا زمین پر آسمان ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے ضرور آپ لوگ اپنا نام لکھیں، دعا میں شامل ہونے کے لیے درود پاک لکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔